والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اب جو اگلے چند لمحات ہیں یا جتنا وقت ہے میں کوشش کروں گا 30 سے 40 منٹ کے اندر اس موضوع پر جس پر آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے میں اس میں اپنی گفتگو پوری کر سکوں، اور اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی لے لوں۔ ٹائم تھوڑا ہے، ایک موضوع بہت اہم ہے اور لاء کے اسٹوڈنٹس کے لیے پرٹیکولرلی میری جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں۔ پرائمریلی میری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان میں اور آس پاس اور پھر اگر بین الاقوامی سطح پر بھی عدالتوں کے کچھ اہم فیصلے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو ان فیصلوں پر ہم ضرور یہاں ڈیبیٹ کریں، گفتگو کریں۔ آپ فیلڈ میں جائیں گے، قانون کے طلباء ہیں، کل قانون کے پریکٹیشنرز بنیں گے، تو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم آپ کے چاہے آپ پڑھاتے ہوں، چاہے آپ پریکٹس کرتے ہوں، چاہے آپ کسی لیگل فرم میں کنسلٹنسی کرتے ہوں یا ڈرافٹنگ کرتے ہوں، چاہے آپ جوڈیشری جوائن کریں، چاہے اس لیگل پروفیشن کے کسی بھی شعبے میں جائیں، جس چیز سے آپ کبھی بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے وہ عدالتوں کے نظائر اور فیصلے ہیں۔ جو ایشو آپ کے سامنے جس پر میں آج اس سلسلے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اہم ایشو ہے، بڑا مشہور ہوا ہے اور مختلف اسباب کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوگا، اگرچہ وہ ایشو اٹھا ہے بھارت میں، اور بھارت کے یعنی اس کی ایک ریاست میں، اس کے ایک صوبے میں، کرناٹکا میں حجاب کے ایشو پر آپ جانتے ہیں کافی وہاں مسئلہ اٹھا جب حکومت کی جانب سے ایک حکم نامہ آیا، اور اس کے نتیجے میں بعض کالجز نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ یونیفارم کے نام پر انہوں نے جو یونیفارم نافذ کرنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ خواتین جو حجاب لیتی تھیں ان کے حجاب لینے کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور ان کو جب تک وہ کیمپس میں ہوں، جب تک وہ کلاس میں ہوں، تو حجاب وہ نہ پہنے اس پر وہ ان کو مجبور کیا جانے لگا۔ اس پر ظاہر احتجاج ہوا۔ حجاب کا مسئلہ ویسے بھی مسلمانوں کے تہذیبی تناظر میں کافی اہمیت رکھتا ہے، اور صرف بھارت میں ہی نہیں، بھارت میں تو اب یہ مسئلہ بہت زور و شور سے اٹھا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں فرانس میں بھی اور بعض دیگر یورپی ممالک میں بھی اور امریکہ کی بعض ریاستوں میں بھی مختلف زاویوں سے یہ مسئلہ بارہا اٹھا ہے۔ حجاب کی دین میں کیا اہمیت ہے، یا اس کے حدود کیا ہیں، یا اس کے لوازم کیا ہیں، یا کہاں تک وہ شرعاً واجب ہے یا نہیں ہے، یہ ساری بحث تو ایک طرف، لیکن اس ساری بحث کا ایک تہذیبی تناظر بھی ہے، کلچرل اور سویلائزیشنل آسپیکٹ بھی ہے، اور اس پہلو سے اس مسئلے نے بہت اہمیت اختیار کر لی ہے۔ پرٹیکولرلی اگر اس کو آپ دیکھ لیں حقوق انسانی کے تناظر میں، ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں، اور یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور بھارت میں بھی جو ڈیبیٹ عدالت میں چلی ہے، تو اس کا ایک اہم پہلو یہ ہیومن رائٹس کا پرسپیکٹو تھا کہ اگر یہاں یہ نعرہ امپورٹ کر کے لایا گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور میرا لباس میری مرضی، تو وہ میرا لباس میری مرضی یا میرا جسم میری مرضی پھر حجاب کے معاملے میں کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا؟ جہاں تک ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو کا تعلق ہے، تو پچھلی صدی میں مسلمان اہل علم نے انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، دیگر زبانوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور چونکہ ہیومن رائٹس کا جو پورا پیرافرنیلیا وجود میں آیا اور اس کا جو ایفیکٹ ہوا، امپیکٹ ہوا مسلم دنیا پر، بہت دور رس ثابت ہوا اور بہت ایک اہم چیلنج بن کر مسلمان علم کے سامنے آیا۔ اس وجہ سے ہیومن رائٹس مسلمان اہل علم کا پچھلی صدی سے ایک اہم موضوع رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، اسلام نے مثال کے طور پر عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اسلام میں بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
بہت سارے لوگوں نے ان کو کمپیئر کرنے کی بھی کوشش کی شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ان ہیومن رائٹس کنونشنز اور کووننٹس اور ٹریٹیز کے ساتھ جو پچھلی صدی میں ویسٹ کی کوششوں سے وجود میں آئے ہیں. اور ایک عام طور پر یہ رائے قائم کی گئی ہے. آپ کو اس طرح کے بہت سارے نعرے ملیں گے, بہت سارے جملے ملیں گے تقریروں میں بھی اور تحریرات میں بھی, کہ یہ جو حقوق آج مغرب فلاں کو دے, عورت کو دے رہا ہے یا بچے کو دے رہا ہے یا فلاں کو دے رہا ہے, یا ایون اب جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, تو یہ حقوق تو ہم صدیوں پہلے دے چکے ہیں. ہاں, عملاً مسلمانوں کے معاشرے میں بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں, لیکن جہاں تک نظری طور پر تھیوریٹیکل اور تھیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے, اور اسلام بطور مذہب اس نے جو حقوق دیے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ ہم پہلے دے چکے ہیں, بلکہ وہ ان حقوق سے بہت بہتر ہیں جو آپ اب ان کو دے رہے ہیں. یہ کام ہمارا نیریٹو پچھلی صدی کے نصف آخر میں بن چکا ہے. اس نیریٹو میں دو بڑے پرابلمز نظر آتے ہیں اگر اس کا کریٹیکلی جائزہ لیا جائے. ایک تو وہی جو جس کی طرف میں نے کچھ دیر پہلے اشارہ کیا کہ اس کے جواب میں جب مسلمانوں کے معاشرے کے اندر موجود عملی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عملی طور پر سچویشن بہت خراب ہے. خواہ نظری طور پر ہم کہیں کہ ہم نے بہت سارے حقوق مانے ہوئے ہیں, دیے ہوئے ہیں, صدیوں پہلے دیے ہوئے ہیں, لیکن عملی طور پر مسلمانوں کے ہاں شاید وہ حقوق اس معیار پر بالکل بھی دستیاب نہیں ہے جس معیار پر اسلامی شریعت کے تحت وہ ہونے چاہیے. بلکہ وہ جو بہت زیادہ مذہبی معاشرے ہمارے معاشروں کے اندر بعض یونٹس ایسے ہیں جہاں مذہب بہت پریڈومیننٹ کردار ادا کرتا ہے, وہاں بھی بعض معاملات میں وہ شرعی حقوق جن کے حقوق ہونے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, جیسے وراثت کا حق ہو خواتین کا, تو اس حق کے نفاذ میں بھی بہت ساری رکاوٹیں پائی جاتی ہیں. انکار کیا جاتا ہے, یا زبانی انکار کے بجائے عملی انکار کیا جاتا ہے, یا اس کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, یا اگر کہیں وہ حق دیا بھی جائے تو اس کے کچھ نتائج پہ خاتون کو بھگتنے پڑتے ہیں, جیسے قطع تعلق اور وغیرہ اس طرح کے اور اثرات. تو ایک تو یہ پرابلم اس ڈسکورس اور اس نیریٹو میں موجود ہے جو ہم نے پچھلی صدی میں ڈیولپ کیا ہے کہ ہم تو بہت سارے حقوق آپ سے زیادہ حقوق دے چکے ہیں. بھئی دے چکے ہیں تو عملی صورتحال کیا ہے؟ ایک چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے. اور دوسرا چیلنج جو اس سے زیادہ اہم ہے میرے نزدیک, اس پہلے چیلنج کا تو آپ جواب دے سکیں گے کہ بھئی یہ مسلمانوں کا قصور ہوا, اسلام کا نہیں ہے, مسلمان اگر اسلام پر عمل کریں گے تو ایسا نہیں کریں گے اور اس سے بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر مسلمان اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں, اور مسلمان ایسا نہیں کرتے تو اس کا الزام آپ اسلام کو کیوں دیتے ہیں, اور جبکہ مسلمان خود اسلامی نقطۂ نظر سے یہ غلط کر رہا ہے تو اس غلطی کو آپ اسلام کی طرف کیوں منسوخ کریں. اس طرح کی اپالوجی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا چیلنج ہے وہ میرے نزدیک زیادہ ہے, اور اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ ایشو رکھ رہا ہوں. وہ چیلنج یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کا پورا نیریٹو ویسٹ میں ڈیولپ ہوا ہے, اس کے پیچھے فلاسافیکل فاؤنڈیشنز ہیں کچھ, اور ان فاؤنڈیشنز کے نتیجے میں جو پورا ڈسکورس وجود میں آیا ہے اس میں جو مختلف رائٹس ہیں الگ الگ ان کو تنہا نہیں دیکھا جا سکتا, نہ سمجھا جا سکتا ہے, بلکہ رائٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر کے, اور پھر جہاں کانفلکٹ ہو تو وہاں کس رائٹ کو کس رائٹ پر ترجیح حاصل ہوگی, اس کے لیے الگ معیارات وجود میں آ چکے ہیں. اور ہمارے ہاں جو معیارات ہیں جو اسلامی شریعت کی روح سے ہیں, وہ معیارات, وہ سٹینڈرڈز شاید ان سٹینڈرڈ سے بالکل مختلف ہیں جو ویسٹرن ڈسکورس اور ہیومن رائٹس کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. میری بات غالباً واضح ہے لیکن میں اس کو دوبارہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لے لیجیے توہین رسالت کا مسئلہ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے, اور ہم نے اس کو اپنے قانون کے ذریعے قابل سزا جرم قرار دیا ہے. نہ صرف قابل سزا بلکہ اس پر سزا بھی ہم نے انتہائی سزا رکھی ہے, موت کی سزا.
اب دوسری جانب اس کے ساتھ ریلیٹڈ جب بھی بات ہوتی ہے بلاسفیمی کی تو اس کے ساتھ فوراً اس حق کا ذکر کیا جاتا ہے جواب میں، فریڈم آف ایکسپریشن کا، اظہار رائے کی آزادی کا، اور کہا جاتا ہے کہ بلاسفیمی کی وجہ سے اظہار رائے کی آزادی محدود ہو جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ اس کے جواب میں کہ ہم اظہار رائے کی آزادی مانتے ہیں، لیکن وہاں تک جہاں وہ ان چیزوں کے خلاف نہ جائے، جہاں اظہار رائے کی آزادی کی زد ان چیزوں پر نہ پڑے۔ جن میں سب سے اہم مثال کے طور پر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور ان کی شان میں گستاخی کو ہم اظہار رائے کی آزادی کے نام پر نہیں قبول کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ آرگومنٹ بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ مغرب میں بھی اظہار رائے کی آزادی پر کچھ خطرے، کچھ قیود، کچھ ریسٹرکشنز تو مانی گئی ہیں، جیسے کئی ممالک میں اس بات کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری جنگ عظیم کے دوران میں یہودیوں کے قتل عام کا انکار کرے، ہولوکاسٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ڈینائل پر سزا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، بہت ضروری ہوتی ہیں، جن کے متعلق آپ اظہار رائے کی آزادی نہیں مان سکتے، تو ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم، کہیں زیادہ اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس چیلنج، اس ڈسکشن سے یہ بات تو سامنے آ جاتی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا حق آپ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، کچھ مقدسات ان کی بھی ہیں، کچھ ہماری بھی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز وہ بھی مانتے ہیں، کچھ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن خاص توہین رسالت کے مسئلے پر آئیں تو یہاں وہ اظہار رائے کی آزادی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو معیار تو ڈفرینٹ ہوا۔ کمپیٹنگ رائٹس میں ہم ایک رائٹ کو پریفر کر رہے ہیں، وہ دوسرے رائٹ کو پریفر کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا اور مغرب کا نہیں ہے، بلکہ مختلف لیگل سسٹمز کے اندر مختلف پرائرٹی آرڈرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں تو شاید لبرٹی کو ایکوالٹی پر فوقیت حاصل ہو، لیکن اگر آپ سوشلسٹ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو شاید ایکوالٹی کو لبرٹی پر اہمیت حاصل ہو، زیادہ اہمیت حاصل ہو، کیونکہ سوشلزم کا مقصود کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان طبقاتی جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس کو کم کرنا، یہاں تک کہ ختم ہو جائے، کمیونزم آ جائے، اینڈ دین اسٹیٹس ودرز اوے۔ تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹیٹ کو ایگریسولی کچھ پلاننگ کرنی ہوتی ہے، کچھ پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، نافذ کرنی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی لبرٹیز، فریڈمز ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن all this is deemed tolerable, rather justifiable, rather required، کیونکہ جو گول ہے وہ equality کو اچیو کرنا ہے، which is the primary goal of a socialist model۔ اس کے برعکس جب آپ کیپٹلسٹ ماڈل میں آتے ہیں تو آپ اسٹیٹ کو ایک نیسیسری ایول کے طور پر دیکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ لیسٹ گورنمنٹ از دا بیسٹ گورنمنٹ، جو کم سے کم مداخلت کرے انسانی زندگی میں، اور فرد کو زیادہ سے زیادہ آزادی ہو، انڈیویجول کو زیادہ سے زیادہ فریڈم حاصل ہو۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ کو پھر جو کیپٹلزم کے نئے ورژنز آئے کیپٹلزم کو بچانے کے لیے، تو کہیں کہیں اسٹیٹ کو مداخلت کرنی پڑی، لیکن جو پرائمری نارم ہے، جو بنیادی اصول ہے، وہ انڈیویجول کی فریڈم کا اصول ہے، اور ایکوالٹی بیک سیٹ پر چلی جاتی ہے۔ ہمارے جیسے ممالک میں شاید فریڈم اور ایکوالٹی سے زیادہ اہم سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ان دا نیم آف سیکیورٹی ہم فریڈمز بھی وائلیٹ کر لیتے ہیں اور ایکوالٹی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کمپیٹنگ رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر لیگل سسٹم میں
ان رائٹس کے درمیان پریفرنس کے لیے اور پرائرٹی کے لیے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. یہ مسئلہ اس کی وضاحت کرناٹکا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے حجاب کے متعلق اس سے بخوبی ہو جاتا ہے. یہ اس موضوع پر میں نے کچھ لکھا ہے اردو میں. میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو سافٹ ورژن ہے پی ڈی ایف میں واٹس ایپ کے گروپ میں آ جائے. گروپ میں پھر آپ ظاہر سب ایکسیس ہو جائے گی تو یہ آپ کو مل جائے. اس لیے میں اسے نہ پڑھوں گا نہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, لیکن کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس تھیسس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ تھیسس کیا ہے کہ اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے سارے رائٹس مانے ہوئے ہیں, آپ سے کہیں زیادہ رائٹس مانے ہوئے ہیں, جو رائٹس آپ دے رہے ہیں وہ ہم نے مانے ہوئے ہیں, اس سے کہیں بہتر فارم میں مانے ہوئے ہیں. This is not going to help. And this is not going to explain the real issues and not going to tell you about the real causes of tension and conflict. ٹھیک ہے, کیونکہ الگ الگ رائٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, بلکہ ہمیشہ ایک حق کا دوسرے حق کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے, اور ان کمپیٹنگ رائٹس کے درمیان پریفرنس کے لیے ہر لیگل سسٹم کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اصل میں وہ سٹینڈرڈز اہم ہیں جن کے بیسس پر آپ ایک رائٹ کو دوسرے رائٹ پر پریفر کرتے ہیں. مسئلہ اس کیس میں کیا ہوا, جب گورنمنٹ کی جانب سے یہ آرڈر آیا 5 فروری 2022 کو, تو اس میں یونیفارم کے نام پر, اسکول یونیفارم کالج یونیفارم کے نام پر 4 ہدایات دی گئی, جہاں سے یہ ایشو اصل میں اٹھا. ایک تو یہ کہا گیا کہ جو سرکاری اسکولز ہیں ان کے لیے حکومت یونیفارم مقرر کرے گی. دوسرا یہ کہا گیا پرائیویٹ اسکولز ہیں تو پرائیویٹ اسکولز کی جو انتظامیہ ہے وہ یونیفارم مقرر کرے گی. تیسرا یہ کہا گیا, اور اصل مسئلہ ان کالجز سے اٹھا جن کو پری یونیورسٹی کالجز کہا جاتا ہے انڈیا میں, جیسے ہمارے ہاں کسی زمانے میں انٹر کالجز ہوتے تھے, اب بھی شاید نہیں ہوں گے. تو پری یونیورسٹی کالجز میں کرناٹکا میں انہوں نے کالج امپروومنٹ کمیٹی ہر کالج نے بنائی ہوئی ہے, اور اس کمیٹی ان کمیٹیز کی جو کمپوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو مقامی ایم این اے یا ایم پی اے کہیں جو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہوتا ہے وہ اس کا ممبر بھی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے سیاسی جو اثر رسوخ ہے اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان پرائیویٹ یہ جو پری یونیورسٹی کالجز ہیں ان کی جو کالج امپروومنٹ کمیٹی ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یونیفارم سجیسٹ کریں, امپوز کریں. اصل میں یہاں سے مسئلہ اٹھا کیونکہ ان کالجز میں جو مسلمان خواتین تھیں, بچیاں تھیں جو حجاب پہنتی تھیں, تو ان پر وہ یونیفارم نافذ کیا گیا اور حجاب کو اس کے متصادم قرار دے کر اس پر پابندی لگائی گئی, جہاں سے پھر پٹیشنیں آئیں عدالت میں. اچھا, جو چوتھی چیز تھی وہ یہ کہ جہاں یونیفارم مقرر نہیں ہے تو وہاں ڈریس کوڈ ایسا مقرر کیا جائے گا جو ایکوالٹی اور انٹیگریٹی کو یقینی بنائے. دیکھیں, ایک جانب انڈیویجول کا رائٹ ہے پرائیویسی کا یا ایکسپریشن کا, میری مرضی جیسا لباس میں پہنوں. دوسری جانب ایکوالٹی اینڈ انٹیگریٹی ہے, قوم بطور قوم نظر آنی چاہیے. تو قومی مساوات اور یگانگت اور وحدت کو پرائرٹی دی گئی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایسا لباس نہ ہو جو پبلک آرڈر کے لیے پرابلم کریٹ کرے. Now this was actually problematic کہ حجاب کو مثال کے طور پر ہم نے عامہ کے لیے کیسے پرابلمیٹک قرار دیا جا سکتا ہے, کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حجاب کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچیاں حجاب پہنیں گی
تو وہاں اس معاشرے میں آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور یہاں بھی ان کالجز میں اور ان کے آس پاس کئی دفعہ اس طرح کے مظاہرے ہوئے. آپ نے وہ مشہور مسکان بی بی والا کلپ تو دیکھا ہوگا جہاں اس بچی کو ڈرانے کی کوشش کی گئی اور اس کو پھر اللہ نے توفیق دی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر وہ آگے آئی. بہرحال تو وہ جو مختلف قسم کے دیگر رنگوں کے جو ہندو مذہب کی علامات ہیں اس طرح کی چادر پہنے ہوئے وہ لوگ آ کر پھر ہم لاور ہوتے ہیں، امن و امان کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب اس کے جواب میں ظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جو امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں وہ مظاہرین ہیں، وہ انتہا پسند ہیں جو اس خاتون کو حجاب پہننے پر تنگ کر رہا ہے، جو ہجوم، اس کو قصوروار ٹھہرائیں بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ چونکہ آپ نے حجاب پہنا ہے تو اس وجہ سے وہ مشتعل ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. یعنی یہ تو بلیمنگ دی وکٹم ہوا. اگر صرف کسی ایک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا تو دس آرڈر should have been declared null and void, should have been declared illegal and unconstitutional. اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہاں تک مانا ہوا ہے کہ the government order gives a loose impression that there is some nexus between wearing of hijab and the law and order situation. لیکن پھر کہا کہ یہ تو ڈرافٹس مین کی غلطی ہے، انہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان الفاظ کے بجائے اچھے الفاظ استعمال ہو سکتے تھے. بھئی ہو سکتے تھے کو چھوڑیں، یہ جو آرڈر ہے ایز اٹ از، اس کا مطلب کیا ہے؟ پلین ریڈنگ اس کی کیا ہے؟ واٹ امپریشن ڈز اٹ گیو؟ وہ آپ نے خود مان لیا. اور اس کے نتیجے میں الٹا جو قانون توڑنے والے ہیں ان کو آپ نے پریڈومیننٹ اسٹیٹس دے دیا، اور جو وکٹم ہے اس کو اپنا رویہ چینج کرنے پر آپ منظور کر رہے ہیں. تو اس بیسس پر تو اس آرڈر کو ختم کیا جا سکتا تھا. لیکن عدالت نے جس طرح اس معاملے کو دیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس پر اصل میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بینگ لا اسٹوڈنٹس، کہ عدالت ایشو کیسے فریم کرتی ہے، اور جب ایشو ایک طرح سے فریم کیا جائے تو اس کا جواب دوسری طرح پھر آتا ہے. اگر ایشو کو کچھ اور طریقے سے فریم کیا جائے تو پھر جواب بھی دوسرا آئے گا. اب مثال کے طور پر جو عدالت نے کوسچنز فریم کیے ان میں ایک کوسچن یہ کیا، اس سوال کو دیکھیے کہ کیا یونیفارم نافذ کرنا غیر قانونی تھا کیونکہ اس سے درخواست گزاروں کے اظہار کے حق اور پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. Now this is a wrong question. Nobody can object to imposing uniform in schools and colleges and even in universities. یونیفارم پر تو اس سچ کسی کو اعتراض نہیں تھا. اور آپ دیکھیے گا یہ 126 صفحات کا فیصلہ ہے. ان 126 صفحات میں بہت سارے صفحات ایگزیکٹلی میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن آپ دیکھ لیجیے سافٹ فارم میں وہ ججمنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، بہت سو کے پاس پہلے سے بھی ہو. بہت سارے صفحات انہوں نے یونیفارم کی ضرورت پر بھرے ہوئے ہیں. یعنی وہ سوال جو سرے سے سوال ہی نہیں تھا اس کو سوال بنا کر اس کا جواب دینا کہ کیا یونیفارم نافذ کرنا غیر قانونی ہے. This was not an issue. سوال یہ تھا کہ اس طرح کا یونیفارم نافذ کرنا جس سے یہ نتیجے نکلتے ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ٹویسٹ کر کے اس کو جب اس طرح آپ کریں کہ کیا حکومت یونیفارم نافذ نہیں کر سکتی، کیا کالج کی یہ سمجھنا کہ یونیفارم کے بغیر اسکول نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے. لیکن اس کو مین ایشو بنا کر، اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور ایشو بنا کر، اور وہ بھی غلط ایشو تھا کہ کیا حجاب لینا اسلام کا لازمی حصہ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں وہاں یہ اصول مانا گیا ہے کہ جو مذہبی آزادی کا حق ہے بھارتی آئینی بندوبست میں، کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں،
تو مذہبی آزادی کے حق سے مراد یہ ہے کہ وہ جو فرد کا مذہب کا وہ حصہ جو اس کا لازمی حصہ ہے تو اس پر عمل سے اس کو نہیں روکا جائے گا۔ اب جو پٹیشنرز تھیں بچیاں اور ان کی جانب سے کیس وکلاء نے پیش کیا، بنیادی طور پر ان کی جو کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ حجاب کو اپنے مذہب کا لازمی حصہ سمجھتی ہیں، وہ حجاب کو بطور ایک مذہبی عمل ضروری سمجھتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کو اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ جیسے خود عدالت نے وہ نظائر مانے ہوئے ہیں کہ جہاں مثال کے طور پر جیہواز وٹنس نامی فرقے کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ قومی ترانہ گانے سے انکار کر سکتے، وہ فرقے کے لوگ قومی ترانہ گانے سے انکار کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قومی ترانہ گانا یہ ہمارے مذہبی تصورات کے خلاف ہے، اور ہم احتراماً کھڑے رہیں گے، خاموش رہیں گے، لیکن یہ ترانہ گائیں گے نہیں۔ عدالت نے وہ نظیر مانی بھی ہے، لیکن یہاں اس کے باوجود اس سے ڈیویشن کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نظائر ہیں۔ عدالت نے اس معاملے کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ ایک جانب یہ پٹیشنرز یہ کہہ رہی ہیں کہ حجاب ان کے مذہبی حق میں شامل ہے، دوسری جانب یہ اظہار کی آزادی کے حق کی بات کر رہی ہے، حالانکہ یہ دونوں حقوق ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اور جو کچھ دیر پہلے شروع میں نے آپ کو توہین رسالت اور فریڈم آف ایکسپریشن کا کانفلکٹ بتایا تھا، یہاں عدالت نے اس کو اس طرح پیش کیا ہے کہ حجاب کو اگر آپ مذہبی حق کے طور پر کہہ رہی ہیں تو رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن یا رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن یہ تو ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں۔ بھائی کیوں خلاف جاتے ہیں؟ ان کا جو موقف تھا وہ اصل میں یہ تھا کہ حجاب لینا ان کے مذہبی تصور کے مطابق ان کے مذہب کا لازمی حصہ ہے، اور اس وجہ سے انہیں اس کے ترک پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسا کرنا ان کی مذہبی آزادی کے حق کے خلاف ہوگا، اور چونکہ وہ اسے اپنے مذہب کا حصہ سمجھتی ہیں اور چونکہ وہ اسے اپنا حق سمجھتی ہیں تو اس کے اظہار کا حق بھی ان کو حاصل ہے۔ تو اس لحاظ سے تو there was no conflict in the two rights، لیکن انہوں نے ایک نیسیسری کانفلکٹ دونوں کے درمیان بنایا کہ آپ یہ کہتی ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا، اور وہ کہتی ہیں تو یہ کیا ہوگا، تو آپ کا جو کلیم ہے وہ سیلف کنٹراڈکٹری ہے۔ اس لیے میں نے اس کو ٹائٹل یہ کیا غلط سوال کا غلط جواب، اور وہ بھی غلط طریقے سے۔ غلط طریقے سے کیسے؟ عدالت نے اپنے اوپر یہ لازم کیا اور اپنے لیے یہ اتھارٹی اسرٹ کی کہ حجاب اسلام کا حصہ ہے لازمی یا نہیں، اس کا تعین پٹیشنرز نہیں کریں گی، کیونکہ پٹیشنرز concept of what is essential part of their religion یہ تو subjective matter ہوا، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر سوچے گا، تو ہمیں objective criterion بنانا ہوگا کہ what is essential part of a religion، subjective نہیں۔ حالانکہ petitioners کا subjective claim ہی اصل claim تھا، کہ کیونکہ اسی طرح وہ ان کے اظہار کے حق کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا کہ وہ اسے اپنے مذہبی عقیدے کا حصہ سمجھتی ہے اور اس کا اظہار، اس کا حق وہ کلیم کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو سبجیکٹو قرار دے کر یہ کہا کہ عدالت یہ متعین کرے گی کہ اسلام کا لازمی حصہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور پھر عدالت جب یہ متعین کرے گی، ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ چلے ٹھیک ہے عدالت متعین کرے گی، لیکن پھر عدالت نے اس کو متعین کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ طریقہ یہ اختیار کیا کہ عبداللہ یوسف علی بہت بڑے اسکالر تھے جنہوں نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے،
اور اس پر نوٹس بھی لکھے ہیں, حواشی بھی لکھے ہیں. تو اور عبداللہ یوسف علی کی ٹرانسلیشن کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے فلاں کیسز میں یوز بھی کیا ہے. تو ہم عبداللہ یوسف علی سے پوچھتے ہیں کہ حجاب کا اسلام میں کیا حکم ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا تنہا ایک انڈیویجول عبداللہ یوسف علی کتنے ہی بڑے اسکالر ہوں, کیا تنہا ان کی رائے لے کر آپ یہ قرار دے سکتے ہیں کہ کتنے کروڑ انسانوں کے مذہب کا لازمی حصہ کیا ہے اور کیا نہیں؟ بھارت میں مسلمانوں کی تعداد پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ ہے. اچھا, جب ان کے سامنے بعض احادیث پیش کی گئی تو چونکہ اس کا ترجمہ انگریزی میں تھا اور انگریزی ترجمہ ڈاکٹر محسن خان نے کیا تھا جو سعودی عرب سے پبلش ہوا ہے, صحیح بخاری کا ترجمہ, تو کہا کہ یہ جو ڈاکٹر محسن خان ہیں یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کے ترجمے پر انحصار نہیں کر سکتے. بھائی ان کے ترجمے پر نہ کریں, لیکن یہ جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کوئی اور ترجمہ آپ ان سے منگوائیں یا خود کریں تاکہ آپ کے سامنے معلوم تو ہو. اور جب آپ ڈی ایف ملا اور آصف فیضی کی کتابوں سے اقتباسات لے کر عدالت نے مانا لی ہے کہ قرآن اور حدیث یہ اسلامی شریعت کے سورسز ہیں, تو پھر آپ حدیث کو کیسے اگنور کر سکتے تھے؟ ویسے ڈی ایف ملا کے بارے میں بتاؤں آگے انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو اس پر الگ سے بھی گفتگو کریں گے کسی موقع پر, کہ ڈی ایف ملا ایک تو مسلمان نہیں تھا چاہے اس کے نام کے ساتھ ملا لکھا ہوا ہو. دن شاہ فردون جی ملا, دن شاہ فردون جی ملا اصل میں زوروسٹرین تھا, پارسی مذہب کا تھا اور اچھا وکیل تھا, لیکن اس کے کام میں بہت سارے مسائل ہیں. چلیں وہ تو ایک طرف رکھیں, لیکن جب آپ نے مان لیا کہ قرآن اور حدیث سورسز ہیں تو پھر حدیث کو آپ کیسے اگنور کر سکتے تھے کوئی؟ اور ان آیات کا یہ جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں یہ کیسے آپ نے لیا؟ مسائل اور بھی ہیں, لیکن 4 بنیادی آرگومنٹس ہیں جن پر میں اس ڈسکشن کو ختم کرتا ہوں, پھر آپ کے سوالات چل لے لیتے ہیں, پھر میں اجازت چاہوں گا. 4 بنیادی پلرز ہیں یوں کہیں کرناٹکا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے جن پر یہ فیصلہ کھڑا ہے, اس کی چھت کھڑی ہے. ایک یہ کہ کیا چیز کسی مذہب کا لازمی حصہ ہے اور کیا نہیں. اس کا تعین عدالت کرے گی, ریاست کرے گی, حکومت کرے گی, نہ کہ اس مذہب کے ماننے والے. مذہب کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. فیصلہ کون کرے گا کہ مذہب کا کیا کون سا حصہ لازمی ہے کون سا حصہ لازمی نہیں ہے؟ یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے. دوسرا یہ, اچھا یہاں انہوں نے ویسے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کمپیئر بھی کیا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کو, اور یہ کہا ہے کہ امریکہ میں جو مذہبی آزادی کا حق ہے بھارت میں مذہبی آزادی کا حق اس سے مختلف ہے, کیونکہ امریکہ میں بل آف رائٹس کے نام پر جو 10 امینڈمنٹس کی گئی اور ان کے ذریعے جو مختلف رائٹس امریکی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنائے گئے, تو آپ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن 1786 میں آیا, 1789 میں امینڈمنٹس آئیں جن میں 10 امینڈمنٹس کو 1791 میں ریٹیفیکیشن مل گئی, تو وہ امریکن بل آف رائٹس اس کو کہا جاتا ہے. تو ان میں مذہبی آزادی کا بھی حق ہے. اور یہ جو بل آف رائٹس میں رائٹس ہیں تو ان کے بارے میں پرزمپشن یہ ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا, انلارج کیا جا سکتا ہے, ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہائی کورٹ نے آف کرناٹکا نے یہ کہا کہ بھارت میں جو ریلیجیس فریڈم کا رائٹ ہے وہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز بائی لا, اور آگے بہت ساری چیزیں ہیں. تو قرار یہ دیا کہ امریکہ میں جو رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے اس کو اصل کی حیثیت حاصل ہے, اور ریسٹرکشن اس پر یا تو لگائی نہیں جا سکتی یا لگائی جا سکتی ہیں تو ان کو ایکسیپشن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں بھارت میں وہ کہتے ہیں اصل حیثیت ان ریسٹرکشنز کو حاصل ہے, اور یہ جو رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے یہ ان ریسٹرکشنز کے اندر ہی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. تو یہاں ان ریسٹرکشنز کو ایکسیپشن کی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ اس کو رول کی حیثیت حاصل ہے.
ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہی کہ بھارت کے آئین کے مطابق جو فریڈم آف کانشنس ہے، ضمیر کی آزادی کا حق، وہ مذہب کی آزادی کے حق سے الگ ہے، مختلف ہے، اور جو مذہب کی آزادی کا حق ہے وہ اس سے نچلے درجے کا ہے. پھر اس کے ساتھ تیسری بات یہ ذکر کی کہ جو مذہب کی آزادی کا حق ہے اور جو ضمیر کی آزادی کا حق ہے، یہ دونوں حقوق دیگر حقوق کے نیچے آتے ہیں، جیسے میں نے کہا سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشنز ہیں. اور یہاں عدالت نے وہ بات مختلف فیصلوں سے کوٹ کر کے بھی کہی ہے، خود اپنے الفاظ میں بھی کہی ہے کہ رائٹس ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، اور ہر سسٹم میں رائٹس میں پریفرنس کے لیے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو کہا یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے مطابق جو فریڈم آف ریلیجن کا رائٹ ہے یہ لوور پیڈسٹل پر ہے، یہ نچلے درجے کا ہے، دیگر حقوق اس پر بالا تر حیثیت رکھتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو تھی اہم بات کہی گئی ہے وہاں میں الفاظ اصل میں نقل کرنا چاہوں گا، کیونکہ پٹیشنرز نے یہ کہا تھا کہ انڈیا ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے، بہت ساری ثقافتیں یہاں پائی جاتی ہیں، یہاں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. عدالت نے کہا یہ محض کھوکھلے نعرے ہیں. جی یہ الفاظ ہیں کہ یہ محض ریٹورک ہے. ریٹورک کا مطلب یہ نعرے، یہ اچھی باتیں ہیں، بس جو اصل ریکوائرمنٹ ہے عدالت نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو یونٹی میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے. الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. Petitioner's contention that a classroom should be a place for recognition and reflection of diversity of society, a mirror image of the society, social and ethical. یہ petitioner's کی contention تھی. تو عدالت کہتی ہے کہ this contention in its deeper analysis is only a hollow rhetoric. یہ محض کھوکھلے نعرے ہیں، کھوکھلے الفاظ ہیں. Unity in diversity being the oft quoted platitude since the days in Ray Kerala کیس کا حوالہ دیا ہے کہ اس کیس کے بعد سے جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے؟ Unity in diversity. اور پھر اس سے کوٹ بھی کیا ہے The genius of India has been able to find unity in diversity by assimilating یہ اہم بات ہے by assimilating the best of all creeds and cultures. تو تمام creeds and cultures کو اس نے اپنے اندر assimilate کیا ہے، سمویا ہے، اور ان کی الگ الگ شناخت ختم ہو کے اس کے اندر یونٹی اس طرح پیدا ہو جائے گی. This is actually the crux of the matter. جس طرح میں آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں. ان چار باتوں کو دیکھیے. ایک تو فریڈم آف ریلیجن فریڈم آف کانشنس سے کم تر درجہ رکھتا ہے. پھر یہ دونوں دیگر رائٹس سے کم تر درجہ رکھتے ہیں. پھر ان رائٹس کو اصل کی حیثیت حاصل نہیں، اصل کی حیثیت ریسٹرکشنز کو حاصل ہے. تین باتیں ہوئی، اور چوتھی بات یہ کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو یونٹی میں کنورٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ کام عدالت کا ہے، ریاست کا ہے، حکومت کا ہے کہ کیسے. اور یہاں پھر یہ کریڈ اور کلچر کی جو ڈائیورسٹی ہے اس میں سے بیسٹ کو لے کر، بیسٹ وہی ہوگا جو ظاہر یہ سسٹم چاہے گا، اس کو اسیمیلیٹ کر کے اپنے اندر سمو کر اور اس کی الگ شناخت ختم کر دیں. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا. اور یہاں میں اپنے ایک بہت ہی پسندیدہ جورسٹ رونالڈ ڈورکن، امریکن جورسٹ تھے، اور ان کی کچھ چیزوں کو میں چاہوں گا آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں، لیکن یہاں صرف مختصر حوالہ ہی دے سکتا ہوں کیونکہ بات پوری ہو چکی. لیکن ان کا یہ مضمون بہت اہم ہے جس سے اس اصل ایشو کی نشاندہی ہوتی ہے. رونالڈ ڈورکن نے وہ جو ڈینش کارٹونسٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹونز بنائے تھے، اس ایشو کے تناظر میں ایک مضمون لکھا تھا جو نیو یارک ٹائمز میں 23 جون 2006 کو پبلش ہوا تھا.
اور اس کا ٹائٹل تھا دا رائٹ ٹو ریڈیکیول. دا رائٹ ٹو ریڈیکیول، تضحیک کا حق، مذہب کا اڑانے کا حق. 3 صفحات کا مضمون ہے، بہت دلچسپ، بہت اہم. آپ ابھی گوگل کر لیں، فوراً آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. دا رائٹ ٹو ریڈیکیول، رونالڈ ڈورکن. نہ ملا تو مجھ سے یا پھر منظر سے لے لیجیے، کیونکہ ان کو میں نے ایرڈم میں وہ پڑھایا تھا. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اس کا کنکلوژن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ریلیجن must observe the principles of democracy, not the other way around. Religion must observe the principles of democracy, not the other way around. مذہب کو جمہوریت کے اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی، جمہوریت کو مذہب کے اصولوں کی پابندی نہیں کرنی. No religion can be permitted to legislate for everyone about what can or cannot about what can or cannot be drawn any more that it can legislate about what may or may not be eaten. No one's religious convictions can be thought to trump the freedom that makes democracy possible. ہم نے بڑی مشکلوں سے جمہوریت حاصل کی ہے. اب کسی مذہب کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ اس جمہوریت کو شکست دے، اس پر فتح حاصل کر دے. تو مذہب has to play a passive role. It has to accommodate itself with democracy. And secularism, جو جس کا ابھی بھارت کے اس کورٹ نے اضافہ کیا کہ یہ متعین کرنا کہ مذہب کا لازمی حصہ کیا ہے، یہ ہمارا کام ہے. پھر اس کو کہاں تک ہم اجازت دیں گے، یہ بھی ہمارا کام ہے. اور کہاں تک اس کی شناخت ہم مانتے ہیں اور کہاں اس کی شناخت اس نے چھوڑنی ہوگی، یہ بھی ہمارا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیکولرزم کو کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی رواداری کا اور تحمل کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے، یہ غلط ہے. سیکولرزم مذہب کو یا مذاہب کو اسی حد تک قبول کر سکتا ہے یا برداشت کر سکتا ہے جس حد تک وہ اس کے اپنے ویلیوز اور سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. سیکولرزم مذہب کو آزادی نہیں دیتا، بلکہ مذہب کے لیے حدود متعین کرتا ہے کہ اس کے اندر ہم آپ کو برداشت کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں. اس لیے آخر میں نے یہ لکھا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا مذہب کو جمہوریت کے اصولوں کی پابندی اختیار کرنی چاہیے یا جمہوریت کو مذہبی قیود کی پابندی تسلیم کرنی چاہیے. جب تک اس بنیادی مسئلے پر بحث نہیں کی جائے گی، ضمنی سوالات پر بحث کا کوئی فائدہ نہیں. اسی سوال پر بحث سے ناروے یا دیگر مغربی ممالک اور اسی طرح بھارت میں مقیم مسلمانوں کی مجبوریاں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں صبر و تحمل اور اعراض کا رویہ اپنانے کی تلقین کرتے ہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر معرکہ روح و بدن پیش ہے، اور یہ فیصلہ بھارت کے مسلمانوں نے ہی کرنا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں دل ہے یا شکم. I thank you very much. مذہب کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ یہ ریاست یا عدالت کا کام ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے گی کہ کیا اس کا لازمی حصہ ہے یا نہیں، اس کے ساتھ آپ کے اوپر جانا چاہتے ہیں. ہاں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اصل میں، اور فیس کیا ہے، اور پھر پاکستان میں ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کیا ہے، ویسے وہ بات بہت تفصیل میں چلی جائے گی. اگلی نشست ہم اسی پر رکھ لیتے ہیں. لیکن جسٹ ٹو گیو اے ہنٹ، جب فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی گئی پاکستان میں، پلیز لسن پلیز، جب فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی گئی تو اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ کوئی بھی لا جو اسلامک انجنکشنز کے ساتھ ریپگننٹ ہے
تو وہ اس کو نلیفائی کر سکتی ہے. البتہ 4 قوانین اس کے جورسڈکشن سے باہر کیے گئے. ان میں ایک مسلم پرسنل لا بھی ہے. مسلم پرسنل لا could not be examined by the Federal Shariat Court. اب جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 4 ہے یتیم پودے کی وراثت کے متعلق، پشاور ہائی کورٹ کی شریعت بینچ تھی، اس نے 1980 میں فرشتہ کیس میں مسلمان فرشتہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس میں یہ قرار دیا کہ جو سیکشن 4 ہے یہ اسلامک انجنکشنز کے ساتھ ریپگننٹ ہے. حکومت اس کے خلاف اپیل میں گئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس لا کو ایگزامن نہیں کر سکتے تھے. یعنی سپریم کورٹ نے میرٹس پر فیصلہ نہیں کیا، جورسڈکشن کے ایشو پر وہ فیصلہ اوورٹرن کر دیا. یہ آپ کے جورسڈکشن سے باہر تھا کیونکہ یہ مسلم پرسنل لا میں شامل ہے. مسلم پرسنل لا سے کیا مراد ہے؟ سپریم کورٹ نے فرشتہ کیس میں کہا کہ پاکستان میں 2 طرح کے لاز ہیں. کچھ وہ جو سب سٹیزنز پر اپلیکیبل ہیں irrespective of their faith، پاکستان پینل کوڈ، کانٹریکٹ ایکٹ، پارٹنرشپ ایکٹ وغیرہ. کچھ وہ لاز ہیں which are applicable only on Muslim citizens of Pakistan, such as Muslim Family Laws Ordinance یا زکوٰۃ العشر Ordinance. تو کورٹ نے کہا کہ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے laws which are applicable only on Muslim citizens، یہ مسلم پرسنل لا ہے، اس کو آپ ایگزامن نہیں کر سکتے. بعد میں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 227 میں ایک اور امینڈمنٹ ہوئی، اس میں ایکسپلینیشن ایڈ کی گئی، اور پھر ایک اور کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل ورسز گورنمنٹ آف پاکستان. یہ PhD 1993 میں ہے، یعنی اس فیصلے کوئی 13 سال بعد. سپریم کورٹ اگین ایگزامنڈ دس ایشو کہ مسلم پرسنل لا سے کیا مراد ہے، اور وہاں اس نے یہ کہا کہ یہ جو مختلف سیکٹس ہیں، ریکگنائزڈ اسکولز ہیں، سنی شیعہ وغیرہ، تو ان کی جو اپنی انٹرپریٹیشن ہے آف دی قرآن اینڈ سنہ، اس کو کورٹ ایگزامن نہیں کر سکتی. دیٹ از بیونڈ دا اسکوپ آف دی اتھارٹی آف دا کورٹس، اور اس کو سینکٹی حاصل ہے. تو اس طرح ہم نے کچھ چیزوں کو، تمام کو تو نہیں لیکن کچھ چیزوں کو ہم نے اسٹیٹ اور کورٹ کی جورسڈکشن سے یوں کہیں کہ خارج مان لیا. لیکن there are so many interesting details جس پر میں انشاءاللہ الگ سے پھر بات کرنا چاہوں گا. ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے. جی کیا کسی ادارے میں قانون لاگو کرتے وقت اس ملک کی اقلیتوں کے حقوق اور آزادی کو دیکھے بغیر کوئی قانون لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر مراد یہ ہے کہ کیا قانون لاگو کرتے وقت مائنورٹیز کے رائٹس اور ان کے فریڈمز کو بھی دیکھنا چاہیے، تو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ رائٹس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے رائٹس ہیں اور ان کی پروٹیکشن ضروری ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، آگے بھی انشاءاللہ جب 2-3 اور نشستیں ہو جائیں گی یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی رائٹ ان آئسولیشن کوئی مفہوم نہیں رکھتا، چاہے وہ مائنورٹیز کے رائٹس میں سے ہوں، چاہے وہ خواتین کے رائٹس ہوں، بچوں کے رائٹس ہوں، کسی انڈیویجول کے رائٹس ہوں. ہر رائٹ کو دوسرے رائٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان رائٹس میں جب کانفلکٹ آئے یا کمپٹیشن آئے تو کس رائٹ کو کس رائٹ پر کس حد تک پریفرنس حاصل ہے. اب مثال کے طور پر ہم نے مائنورٹیز کے رائٹس کو کانسٹیٹیوشن سے بھی پہلے آبجیکٹیوز ریزولوشن میں تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے فریڈم، ڈیموکریسی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، لیکن آگے لکھا ہوا ہے ایز اننسیٹڈ بائی اسلام. تو اصل میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان جس رائٹ کا ہم کلیم کر رہے ہیں اس کے مقابل میں کون سا رائٹ ہے، اور ان کے درمیان کانفلکٹ کی صورت میں کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ جاری رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کے ایگزامس کے لیے بھی میں اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کروں. اللہ تعالیٰ